کہ میں نے بیان میں یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب کوئی مسلمانوں کا خلیفہ بن جائے تو اس کے خلاف جو بھی اٹھے اسے قتل کر دو، کائنم من کان، جو بھی ہو۔ اس پہ لوگوں نے میرے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ چلایا ہے کہ اس طرح تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، تو اس سے تو لگتا ہے معاذ اللہ مفتی صاحب یزید کو فیور کر رہے ہیں اور سیدنا حسین کو، یہ تو بہت خطرناک بات جا رہی ہے نا ان کے خلاف، سیدنا حسین کے خلاف۔ میں یزید جیسے کروڑوں اربوں حکمرانوں کو سیدنا حسین کی خاک کیا بلکہ سیدنا حسین کے ساتھ جو کربلا میں اہل بیت تھے، بچے تھے، خواتین تھیں جو ان کے رشتہ دار تھے، ان میں سے کسی کی خاک کے برابر بھی کروڑوں یزیدوں کو قربان کر دوں۔ سمجھ رہے ہو؟ ہماری نظر میں یزید کی سیدنا حسین کے مقابلے میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ویلیو کا لفظ توہین ہے سمجھتا ہوں یہ، جیسے ہمیں تو حسین کا پتہ ہی نہیں ہے اور ہم گویا معاذ اللہ یزید کو حسین پر ترجیح دے رہے ہیں، معاذ اللہ نقل کفر۔ یہ تو اہل سنت والجماعت دور کی بات، تو انسان کو اسلام سے نکال دے یہ چیز۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے خلاف آپ نے خروج کیا ہی نہیں ہے۔ یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ مسلمانوں کا جب کوئی خلیفہ بن جائے اس کے مقابلے میں جو کھڑا ہو اس کو قتل کر دو، یہاں کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کھڑے ہونے کا مطلب جو اس کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑا ہو، کیونکہ اس سے مسلمانوں میں خون خرابہ بہے گا، اسلامی حکومت دو حصوں میں تقسیم ہوگی۔ سیدنا حسین بغاوت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، تفتیش احوال کے لیے گئے ہیں۔ کوفہ سے آپ کے پاس بہت سارے خطوط آئے ہیں کہ یہاں آپ کے لیے ماحول سازگار ہے، آپ یہاں آئیں، لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں گے۔ اگر وہ تلوار سے لڑنے کے لیے جا رہے ہوتے یزید کی حکومت کے خاتمے کے لیے تو وہ خواتین اور بچوں کے ساتھ تھوڑی جاتے، وہ تو پورا ایک لشکر لے کے جاتے لڑائی کے لیے۔ کربلا میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ تو خواتین اور بچوں کے ساتھ تھے، اہل بیت کے ساتھ تھے۔ اگر یہ جنگ کے لیے جا رہے ہوتے، بغاوت کے لیے جا رہے ہوتے تو فوج لے کر جاتے۔ وہ دنیا میں کبھی آپ نے دیکھا کوئی بغاوت کے لیے، حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کے لیے جا رہا ہو اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی لے کے جا رہا ہو؟ یہ خواتین کے لیے کو لے کے جانا اس کی واضح دلیل ہے کہ آپ کا بغاوت کا ارادہ نہیں تھا۔ تو اس لیے میری وہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے، جو میں نے خود نہیں، پیغمبر کی، آپ گوگل پہ سرچ کر لو، یہ حدیث کائنم من کان کے الفاظ لکھ لو عربی میں، یہ حدیث آ جائے گی آپ کے سامنے کہ مسلمانوں کا جب کوئی خلیفہ بن جائے تو اس کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس طرح نہیں جیسے سیدنا حسین کھڑے ہوئے، باقاعدہ تلوار لے کے بادشاہ کو قتل کرنے کے لیے جائے تاکہ اس کی حکومت کو گرا کے ہم دوسری حکومت قائم کریں۔ یہ بغاوت ہے جس کو مسلح بغاوت کہتے ہیں، جس کو خروج کہتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے اور حضرت حسین نے یہ کام کیا نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل، یہ کرنے گئے ہوتے تو خواتین اور بچوں کے ساتھ مت جاتے۔ وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ تو تفتیش احوال کے لیے گئے تھے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں سیدنا حسین کا قتل انتہائی مظلومانہ ہے، کیونکہ آپ بغاوت کے لیے نہیں آئے، پھر بھی آپ کے ساتھ سلوک وہ کیا گیا جو باغیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس سے تو حضرت حسین کو ہم فیور دے رہے ہیں۔ دیکھو ایک آدمی حکومت کے خلاف جاتا ہے بغاوت کے لیے نہیں، اپنے مطالبات منوانے کے لیے، گورنمنٹ اس کو قتل کر دیتی ہے، تو ہم گورنمنٹ کو فیور کریں گے یا اس مظلوم کو فیور کریں گے؟ مظلوم کو فیور کریں گے۔ بھائی ایک شخص آپ کی مطالبہ کرنے کا تو حق ہے نا، کلمۃ حق عند السلطان الجائر، حدیث میں آتا ہے سب سے افضل جہاد یہ ہے